صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ خطوط لکھ کر مجھے بلایا اور میری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اب اگر تم اپنے قول و قرار پر جمے رہو گے تو دونوں جہاں میں تمہارے لیے کامیابی نصیب ہو، تمہیں سرخ روئی حاصل ہوگی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سارا الزام آخرت کے اعتبار سے تم پر ہوگا۔ اور نے سمجھایا کہ حسین ضد مت کرو، یزید کی بات مان لو ورنہ مار دیے جاؤ۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اس دھمکی کے جواب میں کچھ اشعار کہے۔ سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى خیرا وجاہد مسلما وواصى رجالا صالحین بنفسه وحالف مسبورا وفارق مجرما فإن عشت لم أندم وإن مت فلم ألم کفا بک ذلا ان تعیش ترغما۔ یہ آپ نے اشعار پڑھے کہ میں تو کر گزروں گا جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے، میں وہ کر گزروں گا۔ اور اللہ کے راہ میں جان دینا ایک مومن کے لیے شرمندگی کا ذریعہ نہیں ہے، ناکامی نہیں ہے، جبکہ اس نے نیک لوگوں سے محبت کی ہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی ہو، اور مجرمین کی مخالفت کی ہو، اور گنہگاروں سے بیزاری ظاہر کی ہو، تو پھر ایک مومن کے لیے اللہ کے راستے میں جان دینا یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میرے لیے شرمندگی نہیں، اور اگر میں مر گیا تو میرے لیے ناکامی نہیں۔ اگر تو زندہ رہا تو تیرے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تو ذلیل ہو کر، نامراد ہو کر اللہ کی زمین پر زندگی گزارے گا۔ یہ آپ نے اشعار کے ذریعے سے جواب دیے۔ کوفہ کی طرف سے 4 گھوڑے سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ ترماح ابن عدی کی ماتحتی، حضرت امام حسین نے ان کو اپنے قریب بلایا تو حر نے بیچ میں روکا اور کہا یہ ہمارے آدمی ہیں، تم سے نہیں ملیں، یہ تو ہمارے ہیں۔ خیر وہ نہیں آئے تو پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو مجمع بن عبداللہ العائزی وہ بولے، انہوں نے کہا کہ کوفہ والوں کا رنگ بدل چکا ہے، ان کے چال ڈھال سب الگ ہو چکے ہیں، شرفاء کوفہ رشوت لے چکے ہیں، ان کے دل تو تمہاری طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں جب کل میان سے نکلے گی تو وہ تمہارے سامنے ہوگی، تمہارے مقابلے پر۔ آپ نے ایک آہ نکالی اور آسمان کی طرف نظر کر کے دیکھا کہ سچ کہتے ہو، قضا اور قدر اللہ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ اگر ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو ہم شکرانہ ادا کریں گے، اور اگر اس کا فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہوا تو ہم صبر کریں۔ مومن کی زندگی شکر اور صبر میں گزرنی چاہیے۔ حضرت نے ایک سبق دیا، دنیا والوں کو سبق دیا کہ صبر اور شکر گزاری میں زندگی گزرنی چاہیے۔
آگے پہنچے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی. یہ اہل بیت کو چاہنے والا تھا. اس نے بھی یہی کہا کہ حضرت ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کا ساتھ نہیں دے گی، ان کی تلواریں بنو امیہ کا ساتھ دے گی. اور پتہ چلا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا. لیکن جب واپس ہونے لگے تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے روکا اور کہا کہ نہیں حضرت، ہم واپس نہیں جائیں گے. حضرت آپ کا معاملہ ان کی طرح نہیں ہے، وہ تو آپ کی بات مانیں گے، ہم تو آگے بڑھ کر رہیں گے، یا تو اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہیں گے یا ہماری قبریں بھی پھر اسی راستے میں بن جائے گی جیسے ہمارے بھائی کی بنی. تو پھر آپ نے ایک آہ نکالی اور کہا پھر آپ کے بعد زندگی کا میرے لیے کوئی مزہ نہیں. چلو جب آپ کی رائے یہی ہے تو میں بھی چلتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. ادھر عمر بن سعد کوفہ میں آتا ہے تو عبید اللہ بن زیاد نے اس کو دیلم کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا تھا، دیلم والوں کی لڑائی کے لیے. لیکن ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت امام حسین کے آنے کی خبر آئی تو عمر بن سعد کو اس نے روکا اور کہا کہ اب تم دیلم مت جاؤ، حسین ابن علی کو گرفتار کرنے کے لیے جاؤ. انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت حسین ابن علی کو گرفتار میں کروں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا. عبید اللہ نے زبردستی کی، کہا کہ یہ کام تم کو ہی کرنا پڑے گا اور اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو پھر سارا الزام تمہاری گردن پر آئے گا. میں تمہیں سوچنے کے لیے ایک رات کی مہلت دیتا ہوں. ایک رات کی جب مہلت ملی، عمر بن سعد اپنے محل میں اپنے مکان میں چکر لگا رہا اور کہتا جا رہا ہے اَأَتْرُكُ مُلْكَ الرَّيِّ وَالرَّيُّ رَغْبَتِي ام ارجع مذموما بقتل حسین وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب والري قرة عینی. عمر بن سعد سوچ رہا چونکہ اس کو لالچ دی تھی ملک رائے کی، گورنری کی، کہ اگر تو حسین ابن علی کو گرفتار کر کے لائے گا تو میں ملک رائے کی گورنری تجھے سونپتا ہوں اور تیرے حوالے کرتا ہوں، اگر تو ان کو گرفتار کر کے لے آوے تو وہی کہہ رہا ہے کیا میں ملک رائے کی گورنری چھوڑ دوں یا حضرت حسین ابن علی کو شہید کروں؟ اگر میں حضرت حسین کو شہید کرتا ہوں تو پھر میرے اور جہنم کی آگ میں کوئی فاصلہ نہیں رہے گا. ملک رائے کی گورنری مجھے پسند ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. والرئی رغبتی. تیار ہو گئے. 1000 کا لشکر لے کر عمر بن سعد یہ اب آتا ہے. حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کو لے کر نینوا مقام تک پہنچ گئے ہیں اور عمر بن سعد کا لشکر وہاں پہنچا. عبید اللہ کا فرمان آیا کہ حسین ابن علی کو مجبور کرو یزید کی خلافت پر بیعت کرنے کے لیے، اور اگر حسین ابن علی تیار نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو چٹیل میدان پر اتارا جائے.
جہاں نہ درخت کا سایہ ہو نہ پانی کا انتظام ہو۔ یہ خط جب عمر بن سعد کا ملا تو حضرت کے قافلے کو کربلا کے میدان، ایک بہت بڑا میدان ہے، آپ نے اس کا نام پوچھا کہ اس میدان کا نام کیا ہے تو ساتھیوں نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ سنتے ہی چہرے کا رنگ بدل گیا، کا کرب اور بلا، کرب کے معنی بے چینی اور بلا کے معنی مصیبت، مصیبت بالا ہے مصیبت، کربلا کا طریقہ، یہ کربلا کا میدان ہے۔ حضرت زہیر بن القین نے آپ کے کان میں آہستہ سے کہا کہ حضرت یہ تکلیف آپ کیوں گوارا کریں، آپ اجازت دے دیجئے ہم جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لشکر بھی اس کے بعد آئے کہ جس کا مقابلہ ہم سے دشوار ہو جائے، حضرت آپ اجازت دے دیجئے ہم ابھی ان کے سر کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے منع فرمایا، نہیں میرے نانا جان نے خوریزی سے منع کیا ہے، قتل و غارت گری سے منع کیا ہے، اس کام کی ابتدا میری طرف سے نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ تلوار چلائیں گے تو اس وقت ہم دیکھ لیں گے، اس وقت کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن قتل و غارت گری کی ابتدا مجھ سے نہیں ہونی چاہیے، میری طرف سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے انکار کر دیا، لہذا 2 محرم کو کربلا کے میدان میں آپ کو اتارا گیا۔ دوسرا اعلان یہ آیا عبید اللہ کا کہ اگر حسین ابن علی اب بھی آمادہ نہ ہو تو پھر حسین اور ان کے ساتھیوں پر سے پانی کو بند کر دیا جائے۔ لہذا فرات سمندر کے کنارے پر سپاہی کھڑے کر دیے گئے تاکہ یہاں سے پانی حسینی قافلے کو نہ جا سکے۔ سپاہی کھڑے ہو گئے دجلہ کے کنارے پر، 7ویں محرم سے آپ پر سے پانی بند کر دیا گیا، آپ پر اور آپ کے رفقا پر سے 7ویں محرم سے۔ لیکن یہ دن بھی تکلیفوں میں گزرا۔ 7ویں محرم، 8ویں محرم کو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ کسی بھی طرح سے پانی لے کر آؤ، تو حضرت عباس 20 سواروں کو لے کر آئے، پانی کے مشکیزے بھرے پانی سے۔ جب واپس جانے لگے تو دشمنوں نے اپنی تلوار اور نیزوں سے پانی کے مشکیزوں کو چھلنی کر دیا، پانی کربلا کے سنگریزوں پر بہا دیا گیا۔ ظالموں سے یہ تو گوارا ہوا کہ پانی کو کربلا کے سنگریزوں پر بہا دیا جائے، لیکن حضرت امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں کے خشک حلق کی رگیں تر ہوں، یہ ظالموں سے منظور نہ ہو سکا۔ لہذا خالی ہاتھ واپس آئے۔ اب 8ویں محرم بھی پیاس میں، معصوم بچے پیاس کی وجہ سے بلبلانے لگے، اپنی ماؤں کے گودوں میں تلملانے لگے۔ جب حضرت عالی مقام سے بچوں کی یہ حالت نہ دیکھی گئی تو پھر آپ نے عمر بن سعد کو کہلوایا کہ آج آدھی رات کو تم مجھ سے ملو، میں تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آدھی رات کو عمر بن سعد آیا تو آپ نے عمر کے سامنے یہ 3 درخواستیں پیش کی۔ نمبر 1، یا تو مجھے یہاں سے واپس چلے جانے تاکہ میں ان بچوں اور عورتوں کو لے کر واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2،
یہ بھی اگر منظور نہیں ہے تو ہمیں یہاں سے ہٹائیے، یہاں تو پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، ہمیں کوئی محفوظ جگہ کی طرف لے جائیے۔ نمبر 3، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو تم لوگ بیچ میں سے ہٹ جاؤ، مجھے خود یزید سے مل لینے دو، میں یزید سے بات کر لیتا ہوں، تم لوگ ہٹ جاؤ۔ عمر بن سعد نے یہ درخواست مان لی کہ یہ تو بہت بہتر ہے، یزید سے اگر ملنا چاہتے ہیں تو پھر لڑائی ختم، پھر ہم لوگ بیچ میں حائل کیوں بنے، رکاوٹ کیوں بنے؟ کہا ٹھیک ہے۔ تو عمر بن سعد نے لکھا عبید اللہ کہ حسین ابن علی نے یہ 3 درخواستیں پیش کی ہیں، میرے نزدیک تیسری درخواست مان لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تو خود یزید سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو ہم ملنے دیں؟ عبید اللہ بھی مان گیا کہ ٹھیک ہے اگر ملنا چاہتے ہیں۔ شمر بن ذی الجوشن، اس امت کا ملعون جس نے یہ کربلا کی آگ لگائی، یہ ملعون وہاں بیٹھا تھا، شمر بن ذی الجوشن۔ اس نے کہا عمر بن سعد کو تم نے کس لیے بھیجا؟ حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے یا حسین ابن علی کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے بھیجا؟ خدا کی قسم مجھے پتا چلا ہے آدھی رات کو یہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور تمہارے خلاف کچھ مشورہ کرتے ہیں۔ اگر تم نے عمر بن سعد کی بات مان لی تو یزید تمہیں چھوڑے گا نہیں اور سارا معاملہ تمہاری گردن پر ہوگا، لہذا تم حسین ابن علی کو گرفتار کرو، ہم نے تم کو حسین کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور اب بھی اگر حسین ابن علی نہ مانے تو ان سے جنگ شروع کر دی جائے، اعلان جنگ۔ پہلا حکم آیا کہ ان کو کربلا میں اتارا جائے، دوسرا حکم آیا کہ پانی بند کر دیا جائے، اور تیسرا اعلان جنگ آیا۔ عبید اللہ نے پھر خط لکھا کہ میں نے تم کو حسین ابن علی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، کسی بھی قیمت پر حسین ابن علی کو تم گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو میں تم کو معزول کرتا ہوں اور تمہاری جگہ شمر کو سپرد کرتا ہوں، شمر کو حوالے کرتا ہوں لشکر۔ عمر بن سعد نے جب اعلان جنگ سنا تو کہا کہ اچھا اعلان جنگ، اور وہ بھی نواز رسول کے سامنے؟ میں تو سمجھا تھا کہ تو میری درخواست کو قبول کر کے آیا ہے، میری درخواست قبول کر لی گئی ہے، تو اعلان جنگ لے کر آیا، وہ بھی نواز رسول کے سامنے؟ شمر ہنسا اور کہا یہ تمہاری عقل کا دھوکہ تھا، کیا کرو گے؟ اپنے امیر کی اطاعت کرو گے یا مخالفت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے امیر کی اطاعت کروں گا، میں کسی بھی قیمت پر مخالفت کو گوارا نہیں کر سکتا۔ لہذا 9 محرم کا دن، عصر کی نماز کا وقت، امام علی مقام نے عصر کی نماز پڑھ لی، ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہیں، تلوار پر ٹیک لگا کر عمر بن سعد کے کچھ گھوڑے سوار آئے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس نے دیکھا کہ لشکر والے آ گئے ہیں، بھائی جان لشکر آ رہا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، پوچھتا ہوں کس لیے آنا۔
عباس نے کہا حضرت ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے، میں جاتا ہوں، آپ نہیں جا سکتے، بیٹھیے۔ جب حضرت عباس گئے تو عمر بن سعد نے وہ اعلان جنگ کا خط پڑھا اور سنا کہ اب ہمارا امیر حسین ابن علی سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ نواسہ رسول کے سامنے جنگ، ٹھہرو جلدی مت کرو، میں حضرت کو خبر دیتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا بھائی جان یہ لوگ تو اعلان جنگ لے کر آئے ہیں، یہ لوگ تو اب لڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھہرو، ان سے کہو جلدی مت کرو، ہم کو ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم غور کر لیں کیا کریں، استغفار کر لیں، اپنے رب کی نمازیں پڑھ لیں، اور صبح میں جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ ایک رات کی ہم کو مہلت دے دی جائے، جاؤ کرو۔ آ کر جب کہا کہ نواسہ رسول ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں تو کہا ایک رات کی مہلت؟ شمر نے ہنس کر کہا کہ حضرت ایک رات کی مہلت دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں بالیقین کہتا ہوں صبح ہوتے ہی حسین تم سے لڑے گا اور تمہارا مقابلہ کرے گا، لہذا یہ کام ابھی کر لینا چاہیے، ابتدا کر لو جنگ۔ عمر نے کہا شمر ناز ہو تیرا، اگر حسین ابن علی نواسہ رسول نبی ہوتے اور دیلم کے قبیلے سے ہوتے جو ہمارے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کے قبیلے سے اگر ہوتے اور وہ ہم سے مہلت چاہتے تب بھی ہمارے ذمہ ضروری تھا کہ ہم ان کو مہلت دے دیتے۔ عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کہو حسین ابن علی سے کہ ایک رات کی مہلت ان کو دی جاتی ہے، لہذا یہ ایک رات کی مہلت آپ کو دی گئی۔ آپ نے ساتھیوں کو نماز میں لگایا، استغفار میں لگایا، خیموں کی رسیوں کو مضبوط کیا اور خیموں کو خیمے سے ملایا، اور آپ نے چونکہ طبیعت بھری ہوئی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، قرآن کریم کی یہ آیت جو چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت آپ کی زبان کے اوپر بار بار آئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو موجودہ حالت پر تو نہیں چھوڑے رکھیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں، کچے کو پکے سے الگ کر دیں، غداروں کو وفاداروں سے الگ کر دیں۔ اللہ حالات لائیں گے اور حالات کے ذریعے سے آزمائیں گے کہ تم میں کون ایمان کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے اور کون اس سے پلٹ جاتا ہے۔ اللہ حالات کے ذریعے سے آزمائیں اور پھر درد بھرے اشعار پڑھنے لگے۔ آپ کی بہن حضرت زینب سے جب رہا نہ گیا تو روتی ہوئی خیمے سے باہر آئی اور کہا کاش کہ آسمان آج کربلا کی زمین پر پھٹ گیا ہوتا، کاش موت نے میری زندگی کو ختم کر دیا ہوتا۔ اے خلیفہ ماضی، اے سرپرست باقی، میرے والد حضرت علی شہید کر دیے گئے،
ہمارے بھائی حسن شہید کر دیے گئے. بھائی جان ایک آپ ہی تو تھے، اور آپ کو بھی کل کربلا کے میدان میں تلواروں کے بیچ میں دیکھوں یہ مجھ سے گوارا نہ ہو سکے. رونے لگی. آپ نے اپنی بہن زینب کو سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا زینب رویا نہیں کرتے، صبر کر، صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ دن ہر ایک کو دیکھنا ہے. آسمان والے فنا ہو جائیں گے، زمین والے فنا ہو جائیں گے، باقی رہے گی تیرے رب کی ذات. یہ سب فنا ہو جائیں گے. زینب رو مت، صبر کر، صبر کا بدلہ جنت ہے. اور نصیحت کی کہ اے زینب، اگر یہ دین کے دشمن کل تیرے بھائی کو شہید کر دیں تو رونا مت، مرثیے مت پڑھنا، گریبان کو چاک مت کرنا.